نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہمارے سامنے جنت اور دوزخ کا بیان کیا، اور ہمیں یوں لگ رہا تھا کہ جیسے جنت دوزخ ہمارے سامنے ہے۔ پھر جب میں گھر آیا اور بیوی بچوں کے ساتھ ہنسنے کھیلنے لگ گیا، پھر کچھ دیر بعد مجھے وہی کیفیت یاد آئی جو نبی کریم علیہ السلام کے وعد کے دوران میری کیفیت تھی، تو مجھے تشویش ہوئی کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا کہ اب وہ کیفیت میری نہیں رہی۔ تو وہ باہر نکلے، راستے میں ابو بکر صدیق ملے رضی اللہ عنہ، تو کہنے لگے کہ حنظلہ، یہ حنظلہ کی روایت ہے، حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضرت حذیفہ نہیں، حنظلہ کی روایت ہے، کہا کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ تو ابو بکر صدیق کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب ہم جنت دوزخ کا بیان اور وعظ سنتے ہیں تو یوں لگتا ہے جنت دوزخ ہمارے سامنے ہے، لیکن جب ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آ کر مشغول ہو جاتے ہیں، ہنستے کھیلتے ہیں، تو پھر وہ کیفیت نہیں رہتی۔ گویا کہ وہ کیفیت کا برقرار رہنا نہ رہنا یہ گویا کہ نفاق ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہماری بھی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ پھر وہ گئے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ میں کیسے منافق ہو گیا؟ سبحان اللہ، یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ جب ہم آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، آپ جنت دوزخ کا بیان کرتے ہیں، ہمیں یوں لگتا ہے کہ جنت دوزخ ہمارے سامنے ہے، ہمارا اتنا گہرا ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے۔ جب ہم گھر میں جاتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہو جاتے ہیں، ہنسنے کھیلنے لگ جاتے ہیں، تو پھر وہ کیفیت نہیں رہتی۔ تو فرمایا حنظلہ یہ وقت وقت کی بات ہے، جو میرے پاس تمہاری کیفیت ہوتی ہے، اگر بعد میں بھی وہی کیفیت رہے تو پھر راستوں میں اور تمہارے بستروں پہ آ کے فرشتے تم سے اپنے پروں کے ساتھ مصافحہ کریں۔ اسی طرح مسند ابو یعلا کے اندر سند صحیح سے روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا رب کعبہ کی قسم ہم ہلاک ہو گئے، رب کعبہ کی قسم ہم ہلاک ہو گئے۔ فرمایا کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ یا رسول اللہ ہم منافق ہو گئے ہیں۔ فرمایا کیا تم گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے؟ کہا ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو فرمایا پھر تو یہ تو نفاق نہیں ہے۔ انہوں نے پھر 3 بار کہا رب کعبہ کی قسم ہم ہلاک ہو گئے اور ہم منافق ہو گئے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی 3 بار یہی کہا کہ کیا تم توحید و رسالت کی گواہی نہیں دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، گواہی ہم دیتے ہیں۔ فرمایا پھر یہ تو نفاق نہیں ہے۔ انہوں نے پھر وجہ بتائی کہ جب ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت یوں ہوتی ہے جیسے کہ جنت دوزخ ہمارے سامنے ہے، اور جب بیوی بچوں میں جا کے مشغول ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اس چیز کو، اس کیفیت کو بھول جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہر وقت تمہاری وہی کیفیت رہے جو میرے پاس ہوتی ہے تو پھر فرشتے تمہارے بستروں پہ آ کر تم سے مصافحہ کریں۔ تو یہ وقت وقت کی بات ہے۔ تو یعنی صحابہ کرام وہ جو اعلیٰ درجے کی کیفیت تھی اس کا برقرار نہ رہنا، اس کو نفاق سمجھ رہے تھے، یعنی اتنا ان کو نفاق کا ڈر اور خوف تھا، حالانکہ یہ چیز نفاق نہیں تھی۔ نفاق تو ہے کہ دل میں کچھ اور ہو اور زبان سے کچھ اور کہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے پھر انہیں بتایا کہ یہ نفاق نہیں ہے، ہر وقت ایک جیسی کیفیت نہیں رہ سکتی، کبھی بہت زیادہ خشوع خضوع رونے کو جی کر رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ بندے کے اندر آخرت کی فکر ہوتی ہے، اور کبھی اس میں کچھ کمی آ جاتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کا ارشاد ہے، مسند ابن شہبہ کی روایت ہے، فرمایا کہ ایمان کی ابتدا وہ ایک سفید نقطے سے ہوتی ہے۔ جو مومن ہے تو اس کے اندر دل کے اندر ایمان ہے نا، تو ایمان کی جو شروعات ہے، ابتدا ہے، وہ ایک سفید نقطہ ہے۔ پھر جیسے ایمان بڑھتا رہتا ہے وہ سفیدی بھی بڑھتی رہتی ہے، یہاں تک کہ جو مومن کا دل ہے وہ پورا صاف سفید ہو جاتا ہے، ایمان کے نور سے جگمگا اٹھتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو نفاق ہے اس کی ابتدا ایک سیاہ نقطے سے ہوتی ہے، پھر جوں جوں نفاق بڑھتا رہتا ہے تو سیاہی پھیلتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ منافق کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کی قسم اگر تم مومن کے دل کو چیر کر دیکھو تو پورا کا پورا سفید ہوگا، اور اگر منافق کا دل چیر کر دیکھو تو پورا کا پورا سیاہ ہوگا۔ اس مسند ابن شہبہ کی ایک روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ جو دل ہے نا وہ 4 طرح کے ہیں۔ ایک ہے الٹا دل، یہ منافق کا دل ہے،
اور ایک ہے غلاف میں لپٹا ہوا دل، یہ کافر کا دل ہے، اور ایک ہے مومن کا دل، فرمایا کہ وہ نور ایمان سے جگمگا رہا ہوتا ہے، پورا صاف اور شفاف ہوتا ہے، یہ مومن کا دل ہے۔ اور فرمایا جو چوتھا ہے کہ جس کے دل میں ایمان بھی ہے اور ساتھ نفاق بھی ہے، تو فرمایا اس کی مثال یوں سمجھو جیسے ایک پھوڑا ہے جس میں خون بھی ہے اور اس کے ساتھ پیپ بھی ہے۔ یہ پیپ کیا ہے؟ وہ فاسد خون ہے، خراب خون ہے۔ اور دوسری فرمایا کہ دوسری اس کی مثال ایک درخت کی طرح ہے جس کو اچھا پانی بھی سراب کرتا ہے اور گندا پانی بھی سراب کرتا ہے۔ اب جون سا پانی غالب ہوگا وہ درخت ویسا ہی ہوگا۔ تو چار طرح کا دل ہوتا ہے، تو جو منافق کا دل ہے وہ الٹا دل ہوتا ہے۔ اور حضرت علی کی روایت میں سنا کہ جو منافق کا دل ہے وہ سیاہ دل ہوتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو صاحب ایمان ہے اس کا دل وہ صاف شفاف ہوتا ہے اور سفید دل ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نفاق کے نقصانات بھی بتائے ہیں، دنیاوی نقصان بھی ہیں، اخروی نقصان بھی ہیں۔ دنیاوی نقصان ایک تو یہ ہے کہ اس کی عزت جاتی رہتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان متردد ہو، کبھی اس ریوڑ کی طرف جائے کبھی اس ریوڑ کی طرف جائے، بکرے کی تلاش میں۔ تو یعنی آپ علیہ السلام نے جو یہ مثال دی ہے منافق کے حوالے سے، تو اس کی انتہائی اس کی قباحت کو یہ بیان کر رہی ہے۔ یعنی بکری کبھی اس ریوڑ میں جا رہی ہے کبھی اس ریوڑ میں جا رہی ہے بکرے کی تلاش میں۔ تو یہ مثال منافق کے جو انتہائی کبھی خصلت ہے اس پہ دلالت کرتی ہے کہ یہ انتہائی درجہ کا کبھی عمل ہے، کبھی خصلت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس بات کے ساتھ اس کو تشبیہ دی ہے۔ منافق کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی اس کے پاس جائے گا، کبھی اس کے پاس جائے گا، تو پھر نہ اس کو وہ اپنا سمجھتا ہے نہ اس کو وہ اپنا سمجھتا ہے، نفاق بالآخر کھل جاتا ہے، تو اس کی عزت لوگوں کے درمیان نہیں رہتی۔ دوسرا جو منافق ہے تو اس کے جو ذہن ہے تو اس میں تشویش کہ میرا نفاق ظاہر نہ ہو جائے، اور جو نفاق والے وہ کام کرتا ہے اس کے نتائج سے وہ ڈرتا ہے، تو اس وجہ سے جب وہ ذہنی بھی مریض بن جاتا ہے۔ اس لیے کہا نا کہ جو منافق ہے اس کے دل میں مرض ہے، بیماری ہے اور بڑھتی رہتی ہے۔ جو نفاق بڑھتا ہے اس نفاق کے بڑھنے سے اور باطنی بیماریاں بڑھنے سے پھر ظاہری بیماریاں جو ہیں وہ بھی بڑھتی ہیں۔ باطنی بیماریاں ظاہری اور بدنی بیماریوں کو جنم دیتی ہیں۔ جب ٹینشن بندے کو لاحق ہوتی ہے تو آپ جانتے ہیں تو بیماریاں لاحق نہیں ہوتی، بی پی بڑھ جاتا ہے، بڑے بڑے نقصان ہو جاتے۔ تو نفاق یہ ایک تو بندے کو بے آبرو کر دیتا ہے، بے عزت کر دیتا ہے معاشرے میں، دوسرا یہ جسمانی بیماریوں کا بھی سبب بنتا ہے۔ اور اخروی نقصان یہ ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم قیامت والے دن سب سے بدترین اس شخص کو پاؤ گے جو دوگلا ہے، کہ ان پہ ادھر لوگوں کے پاس کچھ اور منہ سے جاتا ہے اور ان کے ادھر کچھ اور منہ سے جاتا ہے۔ جو دوگلا شخص ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس جا کر کچھ اور باتیں کہتا ہے اور دوسرے لوگوں کے پاس جا کر کچھ دوسری باتیں کہتا ہے، تو ایسا جو دوگلا شخص ہے فرمایا قیامت والے دن اس کو تم بدترین شخص پاؤ گے۔ اور دارمی کی سند صحیح کے ساتھ روایت ہے، فرمایا کہ جو دوگلا شخص ہے قیامت والے دن اس کے منہ میں آگ کی زبان ہوگی۔ اس کی زبان ہوگی؟ آگ کی زبان ہوگی۔ اور پھر قرآن پاک میں منافقین کے لیے خاص طور پر جہنم کی وعید آئی ہے، عذاب علیم کی وعید آئی ہے۔ تو جو نفاق ہے دنیاوی نقصان کا بھی باعث ہے، بدنی نقصان کا بھی باعث ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اخروی بڑے بڑے نقصانات کا وہ باعث ہے۔ اور جو منافق ہے وہ اس کا جو دل ہے وہ بیمار ہے۔ قرآن پاک میں سورہ توبہ میں موجود ہے، فرمایا کہ جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں، منافقین کہتے ہیں، اس سورت نے کس کے ایمان کو بڑھا دیا؟ فرمایا بہرحال جو اہل ایمان ہیں تو ان کے ایمان کو سورت نے بڑھا دیا اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، تو جن کے دلوں میں نفاق والی بیماری ہے، تو ان کا وہ نفاق اور ان کی جو یہ نفاق والی پلیدی ہے اس پر مزید پلیدی اور نجاست بڑھتی چلی جاتی ہے، اور ان کو اسی
حالت میں، حالت کفر میں ہی موت آتی ہے۔ تو جو مومن ہوتا ہے وہ نیک مزید وہ نیک عمل میں اور ایمان کے اگلے اعلیٰ مراتب کو پانے میں کوشاں رہتا ہے اور اس کا ایمان بڑھتا رہتا ہے، اور جو منافق ہے وہ نفاق والی خصلتوں پہ جاری رہتا ہے اور اس کی اندر نفاق کی پلیدی مزید بڑھتی رہتی ہے۔ تو یہ ہے منافق اور مومن۔ یہ قرآن پاک پڑھنے سے، قرآن پاک سننے سے مومن کا ایمان بڑھتا ہے اور منافق کا نفاق وہ بڑھتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم دے، سچی توبہ کی توفیق دے کہ ہم پوری طرح نفاق سے بچیں، نفاق کی حسرتوں سے بچیں، نفاق کی جو علامتیں نشانیاں بتائی گئی ہیں ان کو اپنے آپ سے دور کریں اور اپنے قلب کو پاکیزہ بنائیں، کیونکہ جو قلب سلیم والا شخص ہے وہی شخص دنیا میں بھی اس کے لیے عافیت ہے، خیر ہے، سلامتی ہے، اور آخرت کے اندر بھی وہ شخص بامراد اور کامیاب ہے۔ اللہ عمل کی توفیق